السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ بائی اقبال کاظمی۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ کفارہ قسط نمبر 11۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں نے دروازے کو تالا لگا دیا اور باہر نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس چھت کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں موجود تھی۔ مجھے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ میں نے گیٹ کو تالا لگایا اور گلی میں اس کے مکان کی طرف چلنے لگا۔ وہ اپنے مکان کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور سیدھا آگے نکل گیا۔ 2-3 گلیوں میں گھوم کر میں مین روڈ پر آ گیا جہاں دکانیں تھی۔ اخبار والا ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ تختے پر اخبارات پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں 2-3 ایوننگ پیپر بھی تھے۔ میں نے 2-3 اخبار لے لیے۔ ساتھ والی بیکری سے اتنی چیزیں خرید لی کہ 3-4 دن استعمال کر سکوں۔ تندور سے کچھ روٹیاں اور سالن بھی خرید لیا۔ واپسی کے لیے میں نے دوسرا رستہ اختیار کیا تاکہ مجھے اس کے مکان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ گھر آ کر میں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ مارننگ پیپر ہیروئن کے ٹرک اور ملک شہاب کے حوالے سے خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہیڈ لائن ملک شہاب کے حوالے سے تھی۔ ان خبروں کے ساتھ ملک شہاب اور ٹرک سے برآمد ہونے والی ہیروئن کے تھیلوں کی بھی تصویریں تھی۔ میں ایک ایک کر کے خبریں پڑھتا چلا گیا۔ ملک شہاب رات کے آخری پہر اپنی کوٹھی سے فرار ہو گیا تھا۔ اخبار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ یا تو لاہور ہی میں کہیں روپوش ہو گیا ہے یا اسلام آباد کی طرف فرار ہو گیا ہے تاکہ اوپر کی سطح پر رابطہ قائم کر کے گرفتاری سے بچ سکے۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ بالآخر میں نے ملک شہاب جیسے شخص کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح کے اخبار میں کوٹھی میں دشکا نامی عورت اور اس کے چوکیدار کی کوئی خبر نہیں تھی۔ البتہ ایوننگ پیپرز ان خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ میرا خیال درست نکلا۔ اس عورت کا نام دشکا ہی تھا، لیکن اس ہیڈ لائن نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ دشکا اسلام آباد میں لبنان کی قونصلیٹ تھی۔ میں پوری خبر پڑھتا چلا گیا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق دشکا سفارتی فرائض کے سلسلے میں پچھلے 10 سال سے پاکستان میں مقیم تھی۔ وہ زیادہ تر اسلام آباد ہی میں رہتی تھی، لیکن مہینے میں 1 ہفتے کے لیے لاہور آ جاتی تھی، جہاں گلبرگ میں اس نے کوٹھی کرائے پر لے رکھی تھی۔ لاہور میں اس کی مصروفیات بالکل ذاتی نوعیت کی ہوتی تھی۔ حکومت پاکستان کو اس کی کوٹھی کا بھی علم تھا اور اس کی لاہور آمد و رفت سے بھی حکومت کے علم میں رہتی تھی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں دشکا کو سفارتی قواعد و ضوابط کے مطابق تمام ضروری سہولیتیں اور محافظ فراہم کیے گئے تھے، لیکن لاہور کے لیے دشکا نے گارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے حکومت پاکستان کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا تھا کہ چونکہ لاہور میں اس کی آمد و رفت بالکل ذاتی نوعیت کی ہے، اس لیے وہ سرکاری محافظ لینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے کوٹھی پر ایک مسلح چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے اسے ڈکیتی کی واردات قرار دیا تھا۔ نامعلوم ڈاکو چوکیدار اور مادام دشکا کو قتل کر کے لاکھوں روپے کے نقدی اور زیورات لے گئے تھے۔ ان ایوننگ پیپرز نے دشکا کے قتل کے حوالے سے اور بھی بہت سی خبریں شائع کی تھی۔ ملک شہاب کے بارے میں بھی بہت سی خبریں تھی۔
اب کچھ روز تک میرا اس کوٹھی سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پولیس مشتبہ افراد کی تلاش میں چھاپے مار رہی تھی اور میں زیر زمین دنیا کا بدنام ترین آدمی تھا۔ مجھے اس کوٹھی میں پناہ لیے ہوئے 12 دن گزر گئے۔ اس دوران میں ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے صرف 2 مرتبہ گھر سے نکلا تھا۔ میں نے اخبار والے سے کہہ دیا تھا، وہ ہر صبح باقاعدگی سے اخبار ڈال جاتا تھا۔ ان اخبارات کے ذریعے میں حالات سے آگاہ ہو رہا تھا۔ صبح اور سہ پہر میں برآمدے میں کرسی پر بیٹھتا تو وہ حسینہ بھی اپنے مکان کی چھت پر نظر آ جاتی۔ میں نے کبھی اسے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، کوئی ایسی حرکت کر کے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ وہ آگے چل کر میرے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ لیکن وہ بھی بڑی ثابت قدم نکلی۔ اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی بھانجی کے ہاتھ ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتی تھی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ پولیس کی سرگرمیاں اب مان پڑ گئی تھی۔ اس طوفان سے جو دھول اٹھی تھی وہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی، اور پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مجھے اس بیگ کی فکر تھی جسے نہ میں یہاں چھوڑ سکتا تھا اور نہ اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ اس بیگ کو میں نے پلاسٹک کے ایک تھیلے میں لپیٹ کر تھیلے کا منہ اس طرح بند کر دیا کہ پانی اندر نہ جا سکے، اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد میں نے وہ تھیلا ایک رسی میں باندھ کر برآمدے کے ساتھ دائیں طرف کھلی جگہ پر پانی کے زیر زمین ٹینک میں لٹکا دیا اور ڈھکن بند کر دیا۔ ایسے علاقوں میں چوری چکاری کا اندیشہ تو رہتا ہی تھا، مگر وہ بیگ اب محفوظ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے دروازوں کو تالا لگایا اور گھر سے نکل گیا۔ مین روڈ پر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے رکشہ مل گیا۔ مال روڈ پر ریگل چوک کے قریب میں نے رکشہ چھوڑ دیا اور سڑک پار کر کے بیڈن روڈ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ بہت سی دکانیں بند ہو چکی تھی۔ سڑک پر بہرحال گاڑیوں کی ابھی آمد و رفت تھی اور پیدل چلنے والوں کی بھی۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا اپنے مکان والی گلی میں داخل ہو گیا۔ کال بیل کے جواب میں چاچا خیردین نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ یہاں کی کوئی خیر خبر چاچا؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جس رات ٹرک پکڑا گیا تھا، اس کے اگلے روز میں نے ملک شہاب کے ایک بندے کو یہاں آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد تو کوئی نظر نہیں آیا، چاچا خیردین نے جواب دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چاچا خیردین نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنے دن کہاں رہا، وہ عادی ہو گیا تھا۔ میں اسی طرح کئی روز غائب رہتا تھا۔ چاچا خیردین مجھے کمرے میں چھوڑ کر حسب معمول چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ چائے بنا کر لے آیا۔ بڑا مال پکڑا گیا تھا روفی پتر اس ٹرک سے، چاچا خیردین نے دری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پر تم اس دن سے یہاں سے گئے تو کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے بتایا تو تھا کہ ملک شہاب کی کوٹھی جا رہا ہوں، میں نے کہا، اور پھر اس رات کے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ مادام دشکا کے بنگلہ والی بات میں گول کر گیا۔ رات 12 بجے تک چاچا خیردین میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹا گزشتہ واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مادام دشکا کا خیال کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس قتل کے بارے میں اب طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ یہ قتل اس کی دولت کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ قاتل دولت چھوڑ گئے تھے، وہ صرف قتل کرنے آئے تھے اور اپنا کام کر کے اطمینان سے چلے گئے تھے۔
ہو سکتا ہے اس واردات کا کوئی سیاسی پس منظر ہو۔ لبنان اور اسرائیل میں برسوں سے سیاسی جھگڑے چلے آ رہے تھے، کئی بڑی جنگیں بھی ہو چکی تھی۔ اسرائیل نے لبنان کو کھنڈر بنا دیا تھا، لیکن ان دونوں ملکوں کی جنگ اب بھی جاری تھی۔ بیرونی ممالک میں بھی ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ایسا ہی چکر ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں نے کمرے کی بتی بجھا رکھی تھی۔ کروٹ بدل کر آنکھیں بند کرنے لگا تو پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر سوئچ آن کیا تو بتی نہیں جلی، شاید بلب فیوز ہو گیا تھا۔ میں نے دروازہ چند انچ کے قریب کھلا رہنے دیا۔ چند منٹ بعد میں باہر نکلنے کے لیے باتھ روم کا دروازہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ دھپ دھپ کی آوازیں سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ایک دم دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ جھانک کر دیکھا تو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ 2 آدمی تھے جو دیوار پھاند کر اندر آئے تھے۔ گلی میں کسی کھمبے پر جلنے والے بلب کی روشنی مکان کے صحن میں آ رہی تھی، اور میں نے ان دونوں میں سے ایک کو پہچان لیا۔ وہ ملک شہاب کا خونخوار کارندہ شیدہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، دوسرے آدمی کے بھی ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ دونوں دبے قدموں میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں باتھ روم میں پھنس گیا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا سانس تک روک لیا۔ موت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہ دونوں میرے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیدے کا دوسرا ساتھی بھی اب روشنی میں آ گیا تھا۔ وہ نادر تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹتے وقت میں نے اپنا پستول پتلون کی جیب سے نکال کر پلنگ کے قریب چھوٹی میز پر رکھ دیا تھا۔ ظاہر ہے مجھے باتھ روم میں پستول کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی، اس لیے کمرے سے نکلتے وقت میں نے میز سے پستول اٹھانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن اب مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ باتھ روم میں بھی کسی وقت ہتھیار کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے کمرے سے باہر آتے وقت بتی نہیں جلائی تھی اور دروازہ بھی ایسے ہی بھیڑ دیا تھا۔ میں نے باتھ روم کے دروازے سے ذرا سا جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں میرے کمرے سے کچھ فاصلے پر رک گئے تھے اور شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں دونوں کمروں میں سے کس میں ہو سکتا ہوں۔ پھر شیدے نے نادر کو اشارہ کیا اور وہ چچا خیردین والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شیدہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میں واقعی پھنس گیا تھا۔ مختصر سا باتھ روم میرے لیے چوہے دان بن گیا تھا۔ اس میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا۔ اگر روشن دان ہوتا بھی تو اتنا مختصر ہوتا کہ مجھ جیسا ہٹا کٹا آدمی اس سے نکل نہیں سکتا تھا۔ دروازے سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مکان سے باہر نکلنے کا دروازہ باتھ روم سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھا اور سامنے صحن کے دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی۔ باتھ روم اور ان سیڑھیوں کے درمیان بھی تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ کسی طرف بھی جانے کے لیے صحن میں آنا ضروری تھا اور صحن میں آ کر ان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ کوئی معمولی سی آہٹ بھی انہیں میری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ بظاہر بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ میں غسل خانے میں دبکا رہوں، لیکن مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ باورچی خانے میں اور غسل خانے کو بھی چیک کریں گے اور میں چوہے کی طرح پکڑا جاؤں گا۔ چچا خیردین نے بتایا تھا کہ جس رات بند روڈ پر ملک شہاب کا ٹرک پکڑا گیا تھا، اس سے اگلے ہی روز ملک شہاب کے ایک آدمی کو یہاں آس پاس پھرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں میرے اس ٹھکانے کا علم تھا اور انہوں نے فوراً ہی اس کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ چاچا خیردین کے کہنے کے مطابق پہلے روز کے بعد کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ میں 14-15 روز بعد یہاں آیا تھا اور ان لوگوں نے فوراً ہی دھاوا بول دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں کی باقاعدہ نگرانی ہوتی رہی تھی۔ نگرانی کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں چاچا خیردین بھی نہیں پہچانتا ہوگا، اور وہ لوگ بھی خاصے محتاط رہے ہوں گے۔ میرے یہاں آنے سے ہی ان لوگوں نے ملک شہاب کو اطلاع دے دی اور ان کے بھیجے ہوئے موت کے یہ 2 فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ دھڑ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ باتھ روم کے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، شیدے نے زوردار ٹھوکر مار کر میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا اور پستول تانے تیزی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمروں کے دروازے کھلے ہوں تو باہر گلی میں بجلی کے کھمبے پر جلنے والے بلب کی مدھم سی روشنی کمروں کے اندر بھی پہنچتی تھی۔ میں اس مدھم سی روشنی میں شیدے کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میرے پلنگ کی طرف پستول تانے کھڑا تھا۔ پھر میں نے مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک گیا اور غالباً پلنگ کے نیچے جھانکنے کے بعد ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اچھل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ چاچا خیردین رات کو سوتے وقت کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھا کرتا تھا، لیکن اندر سے کبھی کنڈا نہیں لگاتا تھا۔ نادر نے بھی اس کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھول دیا تھا اور وہ پستول تانے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ تقریباً اسی لمحے شیدہ میرے کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا دوسرے کمرے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ نادر، وہ اس کمرے میں نہیں ہے، اس نے چیخنے والے انداز میں اپنے ساتھی کو بتایا۔ نادر کے جواب دینے سے پہلے چاچا خیردین کی آواز سنائی دی، اوئے اوئے کون ہو تم؟ تمہارا بیڑا غرق۔ چٹاخ کی آواز ابھری اور چاچا خیردین کی آواز کراہ میں بدل گئی۔ نادر نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بھیڑیے جیسی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، بتاؤ کہاں ہے روفی؟ وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم اپنے زمانے کے بڑے بدماش رہ چکے ہو، لیکن میں تمہاری بدماشی 1 منٹ میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ بتاؤ روفی کہاں ہے؟ میرے اندر سوئے ہوئے حیوان کو نہ جگاؤ نادر، یہ چاچا خیردین کی آواز تھی۔ اگر میرے اندر کا حیوان جاگ گیا تو ملک تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، مجھ سے بچو گے تو۔ نادر کہتے کہتے رک گیا، پھر شیدے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، شیدے، ہماری آخری اطلاع کے مطابق وہ یہاں آنے کے بعد مکان سے باہر نہیں نکلا، تلاش کرو اسے، وہ مکان کے اندر ہی کہیں چھپا ہوگا، اس بڈھے بدماش کو میں دیکھتا ہوں۔ شیدہ تیزی سے چلتا ہوا ایک بار پھر میرے کمرے میں گھس گیا۔ اس مرتبہ اس نے دروازے کے قریبی دیوار پر سوئچ تلاش کر کے بتی جلا دی۔ اس نے سب سے پہلے جھک کر پلنگ کے نیچے دیکھا، پھر بستر کی چادر اٹھا دی۔ مجھے اس کی حماقت پر ہنسی آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں شاید چادر میں چھپا ہوں گا۔ اس نے پلنگ کے سامنے پڑے ہوئے میرے جوتوں کو بھی ٹھوکر مار کر ایک طرف اچھال دیا اور پھر میز پر پڑا ہوا میرا پستول بھی اٹھا کر جیب میں ٹھونس لیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گیا۔ چک کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے بتی جلائی تھی جس کی روشنی باہر صحن میں پڑ رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ میں غسل خانے سے نکل کر بڑی آسانی سے صحن کا خارجی دروازہ کھول کر باہر نکل سکتا تھا، لیکن اب میں نے فرار کا خیال ذہن سے نکال دیا تھا۔ میں چاچا خیردین کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگ سکتا تھا۔
شیدہ کچن سے نکل کر تیزی سے بیٹھک والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کمرے کی بھی بتی جلا دی۔ وہ اندر داخل ہوا، لیکن اسے واپس آنے میں بھی چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ وہ بیٹھک والے دروازے کے سامنے کھڑا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں غسل خانے کا دروازہ ایک بالشت کے قریب کھلا چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گیا اور قبضے والی جھری سے شیدے کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاچا خیردین والے کمرے سے مار پیٹ اور زور زور سے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ نادر کی آواز تھی جو غالباً چاچا خیردین کو گھونسے اور ٹھوکریں مارتے ہوئے گندی گالیاں بک رہا تھا۔ چاچا خیردین کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اس عمر میں بھی نادر اور شیدے جیسے دو آدمیوں کو لپیٹ سکتا تھا، مگر وہ عرصہ پہلے بدماشی چھوڑ چکا تھا۔ پولیس نے بھی کئی مرتبہ اسے اپنے لیے کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پولیس کی مار سہ لی تھی، مگر چھوڑے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، اور اب بھی وہ نادر سے مار کھا رہا تھا۔ غالباً اس نے ابھی تک اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ چاچا خیردین کا ہاتھ اٹھ گیا تو اسے قابو میں بھی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور نادر اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ ماضی کے ایک بہت بڑے بدماش کی ٹھکائی کر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک گیا اور دروازے کی در سے باہر جھانکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شیدہ اب غسل خانے کی طرف آ رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح دروازہ اندر کی طرف سے 1.5 بالشت کے قریب مزید کھل سکتا تھا۔ اگر پورا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی تو وہ میرے جسم سے اٹک کر رک جاتا۔ غسل خانے کی بتی کا سوئچ باہر ہی تھا۔ شیدے نے آن آف کیا، مگر ظاہر ہے بلب فیوز تھا۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے دھکا دے کر مزید کھول دیا، اور پھر اس کا ایک ہاتھ اندر داخل ہوا۔ اس ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول میرے چہرے سے 8-10 انچ کے قریب فاصلے پر تھا۔ میرے جسم کے مسام پسینہ اگلنے لگے۔ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا، اب یا کبھی نہیں۔ اس وقت صرف ایک یہی خیال میرے ذہن میں لپکا تھا۔ پستول والا ہاتھ چند انچ اور آگے بڑھا۔ میرا اندازہ تھا کہ شیدہ اس طرح بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ کر غسل خانہ چیک کرنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں اس کا یہ طریقہ بہت ہی احمقانہ تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو پستول والا ہاتھ آگے کی بجائے پیر کی ٹھوکر مار کر پورا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا۔ میری نظریں پستول پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا رخ سامنے کی دیوار کی طرف تھا۔ شیدے کی انگلی ٹرائیگر پر تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا، اور دوسرے ہی لمحے شیدے کی کلائی میری گرفت میں تھی۔ اس اچانک افتاد پر شیدہ پہلے تو شاید کچھ سمجھ ہی نہیں سکا تھا، لیکن پھر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے اس کے سمجھنے سے پہلے دوسرا ہاتھ بھی اس کی کلائی پر جما کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شیدے کی کلائی اس طرح میری گرفت میں لے رکھی تھی کہ انگلی سے ٹریگر دب بھی جائے تو گولی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شیدہ اب سنبھل گیا تھا، تاہم میں نے اسے غسل خانے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری گرفت آہنی شکنجے سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ میں نے اپنے انگوٹھے کا ناخن بھی اس کی کلائی کی نس میں پیوست کر رکھا تھا۔ یہ تکلیف اس کے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس زور آزمائی کے ساتھ ہی
میں اسے دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ غسل خانے میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہونے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلائی پر میرے ہاتھوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے پہلے تو دوسرے ہاتھ سے میری گرفت چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس میں ناکام ہو کر اس نے میری بغل میں زوردار گھونسا مار دیا، لیکن میں وہ تکلیف برداشت کر گیا۔ میں اب شیدے کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے حلق سے بدستور گراہٹیں نکل رہی تھی اور اندیشہ تھا کہ اس کی آواز سن کر نادر بھی اس طرف نہ آ جائے۔ ایسی صورت میں میرے لیے دشواری پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں گھٹنے سے زوردار ضرب لگائی۔ وہ بلبلاتا ہوا جھک گیا۔ اس کا آزاد ہاتھ اپنی ٹانگوں میں بیچ میں پہنچ گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے پستول بھی چھوٹ کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گرا۔ میں نے اس کے بازو کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا تو اس کا پیر فلش میں پھنس گیا۔ اب میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور دونوں ہاتھ اس کے گلے پر جما کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میرے دونوں انگوٹھے اس کے نرخرے پر تھے اور میرے جسم کا سارا زور جیسے ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں میں سمٹ آیا تھا۔ شیدے نے پہلے میرے پیٹ میں گھونسا مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی قوت مدافعت کمزور پڑتی گئی۔ مجھ پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ کوئی رائت برتنے کو تیار نہیں تھا جو مجھے زندگی سے محروم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے نرخرے پر میرے انگوٹھوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک گھٹنے سے اس کے پیٹ کو بھی دبا رکھا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ شیدے کے حلق سے رک رک کر خرخراہٹ کی ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کے دونوں بازو بھی پہلوؤں میں جھول گئے تھے اور جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ دفتن اس کے حلق سے خرخراہٹ کی ایک اور آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی وہ مچلنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ میری کلائیوں پر رکھ دیے اور گرفت چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ یہ شاید بھڑکتے چراغ کی لو کا آخری جھونکا تھا۔ اس کے دونوں بازو ایک بار پھر نیچے جھول گئے۔ جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اب اس میں مزاحمت نام کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے اپنا گھٹنا ہٹا لیا، لیکن گلے پر گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس کا جسم دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگا۔ میں نے اس کے گلے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا گندے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ایک پیر اب بھی فلش میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں شیدے کو چھوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ نادر نے ابھی تک اس طرف توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ یا تو اس نے شیدے کی آوازیں نہیں سنی تھی، یا وہ چاچا خیردین سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے فرش پر ٹٹول کر شیدے کا پستول اٹھا لیا، اس کی پتلون کی جیب سے اپنا پستول بھی کھینچ لیا اور غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ چاچا خیردین والے کمرے سے ایسے آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اور نادر آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں پستول سنبھالے تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میرا خیال درست نکلا، وہ دونوں ایک دوسرے کو رگید رہے تھے۔ نادر کا پستول ایک طرف پڑا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ چاچا خیردین نے نادر کے ہاتھوں پٹنے کے بعد اپنے دفاع کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نادر کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی، جبکہ چاچا خیردین 50 سے اوپر کا تھا، مگر اب بھی اس میں اتنی طاقت تھی کہ نادر جیسے مسٹنڈے سے نپٹ سکتا تھا۔ بالآخر نادر کی گردن چاچا خیردین کی گرفت میں آ گئی اور پھر ایک زوردار جھٹکے نے نادر کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔
چاچا خیردین نے نادر کے بے جان جسم کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور اٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے چاچا خیردین کو اس کی جوانی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہ نادر جیسے 4-6 گنڈوں کو بیک وقت دھنک کر رکھ دیتا تھا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس نے نادر کی گردن کس طرح مروڑی تھی۔ چاچا خیردین کو لڑائی جھگڑوں سے کنارہ کش ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ 2 سال سے تو وہ میرے ساتھ رہ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج طویل عرصہ بعد اس نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق لڑائی میں ہاتھ ڈالا اور بڑی آسانی سے نادر کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو روفی پتر؟ چاچا خیردین نے اپنی دھوتی ٹھیک کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کا سانس اب بھی کچھ پھولا ہوا تھا۔ ہاں چاچا میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے کیا چوٹ آئے گی؟ چاچا خیرو بولا۔ پرانی چوٹوں نے جسم کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب کسی چوٹ کا اثر نہیں ہوتا۔ اوے ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے چاچا، بالکل اسی طرح۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، اس کی لاش غسل خانے میں پڑی ہے۔ غسل خانے میں؟ چاچا خیردین کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا وہ مرنے سے پہلے اپنی میت کو غسل دینے کے لیے وہاں گیا تھا؟ یہی سمجھ لو چاچا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اسے بتانے لگا کہ شیدے کی لاش غسل خانے میں کیوں تھی۔ اگر میرے پیٹ میں گڑبڑ نہ ہوتی تو آج پھنس ہی گئے ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں سوتے ہی میں اتنی گہری نیند سلاتے کہ قیامت تک اٹھنے کا نام نہ لیتے۔ چلو اب تو یہ خود ہی سو گئے ہیں، اب قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، چاچا خیردین نے کہا۔ وہ چند لمحے فرش پر پڑی ہوئی نادر کی لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا اور منہ اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ سب لوگ سو رہے ہیں، چاچا خیردین بولا۔ کسی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔